یہ پہلا پرائم منسٹر تھا 3 گھنٹے صرف یہ بیٹھ کے پلان کرتا تھا کہ سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کس طرح بنانا ہے. 9 مئی والا کیا معاملہ ہے؟ عزت سے کھیلنے کا جو کلچر تھا، خان صاحب نے اس کی حوصلہ افزائی کی. سیاست کے اندر ایک وزاداری ہوتی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں. استحکام پاکستان پارٹی ہر وہ کام کرے گی جو آئین کے ساتھ جڑا ہے. استحکام پاکستان پارٹی سڑکوں پر آئے گی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان. میرے ساتھ موجود ہے پاکستانی سیاست کا جانا پہچانا نام، ویسے تو وہ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، لیکن آج میرے ساتھ موجود ہے پاکستانی سیاست کی آپا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. پاکستان کیسا ہے؟ پاکستان بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ مستحکم ہوگا اور ترقی یافتہ ممالک اور جلد جو ہے وہ معاشی محاذ پہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرے گا. ٹھیک. 9 مئی والا کیا معاملہ ہے کہ 9 مئی تک جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ استحکام پاکستان کا حصہ بن گئے. اس کے بعد ان کو کلین چٹ مل گئی. کیا استحکام پاکستان نے کوئی پیوریفائر لگایا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آتا ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، کوئی لانڈری نہیں، سب کچھ کلین ہو جاتا ہے؟ کوئی لانڈری نہیں لگائی ہوئی جی. ہم نے، کوئی ایسی لانڈری نہیں ہے. ایک ہی لانڈری ہے جو پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑی ہے. چونکہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا کوئی محب وطن وہ کر نہیں سکتا، وہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اور کوئی بھی جماعت جو ہے اس کی سرپرستی جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو 9 مئی کو 2 طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئی. ایک وہ لیڈرشپ تھی جو اس پورے بیانیے کے آرکیٹیکٹ تھے، اداکار تھے، ہدایت کار تھے، اور پھر اس پورے پرفارمنس کے اندر فزیکلی پریزنٹ تھے. وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس، اور وہ لوگ قانون کے بھی مجرم ہیں، ریاست کے بھی مجرم ہیں، اور ان کو عدالتوں کے اندر اپنے جو عمل ہے اس کی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اب دوسرا جو اسی جماعت کے اندر وہ لوگ اور وہ سوچ جو نہ فزیکلی وہاں تھے، نہ اس بیانیے سے ایگری کرتے تھے، نہ وہ اس وائلنس کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا حصہ رہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے یا وہ فزیکلی وہاں پہ نہیں تھے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو فزیکلی اسیس کرنے کا ایک طریقہ کار جیو فینسنگ انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور اس جیو فینسنگ سے وہ دیکھا گیا. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کی فیس بک اور پیج جو ہے وہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کا ایک عمل ہوتا ہے جو اس پورے پروسیس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو جو لوگ آئی پی پی کے ساتھ آئے انہوں نے کسی صورت بھی ان وائلنس کے ساتھ جڑی کسی انیشیٹو یا حکمت عملی کو سپورٹ نہیں کیا تھا. یہی وہ وجہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. جو گروپ اس وقت پی ٹی آئی کے نام سے سیاست کرنا چاہتا ہے اس کے اندر یہ انتہا پسند سوچ موجود ہے. اس کے اندر یہ تشدد والی کارروائیوں کے ساتھ جڑا بیانیہ انہوں نے اپنی طاقت بنایا ہوا ہے، اور وہ زہر آلود جو پروپیگنڈا ہے وہ انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے. یہ جب آپ اس پارٹی میں تھے تب بھی ایسے ہی تھا یا ابھی ہوا؟ نہیں، اس وقت بھی جو گالم گلوچ بریگیڈ تھی وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جماعت کے اندر سیاست کے اندر ایک وزاداری ہوتی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے. یہاں جا کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ساری چیزیں صرف سننے کی اور دیکھنے کی کہیں اور حد تک ہے، یہاں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں. تو وہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے، جو لوگوں کو بے توقیر کرنا، بے عزت کرنا، ان کی عزت سے کھیلنے کا جو کلچر تھا، پی ٹی آئی نے اس کو پروان چڑھایا اور خان صاحب نے اس کی حوصلہ افزائی کی. یہ پہلا پرائم منسٹر تھا. میں 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا ہے. کسی پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ میڈیا کی اسٹریٹجی میٹنگ 3 گھنٹے خود لے، کیونکہ اس کو قوم کی فکر ہوتی تھی، اس کو گورننس کی فکر ہوتی تھی، اس کو سروس سٹرکچر امپروو کرنا ہوتا تھا. یہ واحد وزیر اعظم ہوتا تھا جو 3 گھنٹے صرف یہ بیٹھ کے پلان کرتا تھا کہ سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کس طرح بنانا ہے. اچھا. سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ نے کون سا ایشو جو ہے اس کو اس وقت جو ہے
پرائورٹی ملنی چاہیے اور اس پہ لائکنگ کس پہ آنی چاہیے, فالوئنگ کس سے بڑھے گی, اور بیچنا کیا ہے. وہ سارا ٹائم سوشل میڈیا میں بیچنے کا چورن جو ہے اس کو بیٹھ کے پلان کرتے تھے. تو جس ملک کا وزیر اعظم اس کی سوچ یہ ہو کہ مجھے سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنے کے لیے, اپنی اور اپنی جماعت کو رکھنے کے لیے مجھے سچ جھوٹ کیا بیچنا ہے جس سے میں پاپولر بنوں, تو وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ پھر قوم کو تباہ کرتا ہے. جو کام ہندوستان نہیں کر سکا, پی ٹی آئی نے ان کو سہولت کاری کرتے ہوئے وہ کام کیا کہ اپنی فوج کو بدنام کیا, ان کو کمزور کیا, اس کی ریٹنگ خراب کی, اور بین الاقوامی سطح پہ ان پاکستان مخالفین کے ہاتھوں کھلونا بن کے پاکستان کو اس وقت اس نہج پہ پہنچا دیا. بشرا بی بی آپ کے بیانات میں بڑی پائی جاتی ہیں, آپ بڑا ذکر کرتی ہیں بشرا بی بی کا, کیا مسئلہ ان سے؟ اور آپ نے ایک مطلب آپ خان صاحب کے کمرے میں گئی تھی تو کیا واقعی آپ نے ادھر کوئی عملیات والا کوئی معاملہ دیکھا تھا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ بشرا بی بی سے میرا کوئی ذاتی اناد ہے, نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے, نہ کوئی کسی قسم کا میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے ذاتی. بشرا بی بی سے میرا ایک گلہ اور درد ہے, تکلیف ہے کہ بشرا بی بی نے ایک صادق اور امین کو جس نہج پہ لے جا کے کھڑا کر دیا, وہ میرے سمیت میرے کروڑوں نوجوانوں کی امید کا محور اور مرکز تھا. لیکن بشرا بی بی کی انٹری کے بعد وہ مسیحا جو ہے اور وہ لیڈر جو ہے وہ یرغمال ہو گیا, اس کی سوچ یرغمال ہو گئی, اس کا ایجنڈا, اس کا منشور, اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہائی جیک کر لی, اور ایک خاتون جو ہے اس کی کسٹوڈین بن گئی. تو اس کی سوچ کو ہپناٹائز کر کے اپنے مقاصد پورے کیے. میں اوپن آپ کے پروگرام میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگر احمد مجتبیٰ وٹو جو کہ بشرا بی بی کا بھائی ہے, اس کے اثاثوں میں 2400 کروڑ اضافہ نہ ہوا ہو تو جو میرا مرضی آپ سزا دیں مجھے. شہباز گل صاحب کی بات کریں گے. آپ نے کہا, ٹویٹ کیا تھا کہ شہباز گل صاحب ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان آئے تھے اور جو نیشنل میٹنگز ہوتی تھی اس کا وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو ڈیٹا, اس کی انفارمیشن دیتے تھے. یہ کیا ٹویٹ تھا؟ دیکھیں بیسیکلی جو شہباز گل کی انٹری تھی وہ سب کے لیے ایک حیران کن انٹری تھی, کیونکہ کبھی پی ٹی آئی کی کمپین میں, پی ٹی آئی کی میٹنگز میں, پی ٹی آئی کی نچلی گراس روٹ لیول پہ پولیٹکس میں ہی واز نو ویئر. ایک دم سے ان کی انٹری ہوتی ہے منسٹر ادھر پنجاب کے اندر اسپوکس پرسن چیف منسٹر کے. جب انہیں چیف منسٹر کے اسپوکس پرسن کے طور پہ ہٹایا جاتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں چیف منسٹر سے کہ آپ نے ان کو کیوں ہٹایا؟ بیکاز آئی واز اسپوکس پرسن اینڈ انفارمیشن منسٹر ایٹ دی فیڈرل گورنمنٹ. تو مجھے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو فون پہ نہیں آپ آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. اچھا. جب میں لاہور آتی ہوں تو چیف منسٹر سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے شہباز گل کو مجھے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے کیوں ہٹایا, تو بتائیں کیوں ہٹایا. تو یہی سیڈ کہ میری ایک میٹنگ تھی اور کور کمانڈر, ان دنوں کرونا کا مسئلہ چلا ہوا تھا, تو کور کمانڈر لاہور واز سپوز ٹو میٹ می, اور اس کے ایس او پیز کے مطابق جو بھی میٹنگ کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بھی لسٹ جاتی ہے, اور سی ایم آفس کے پاس بھی ہوتی ہے کہ ہو ول بی دی پارٹیسپینٹ آف دی میٹنگ. اچھا. تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے لسٹ ان کو بھیجی تھی اس میں شہباز گل نہیں تھا, اینڈ انہوں نے اوکے کی. وہ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, چیک ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہے, پراپر پروٹوکول ان کی اینڈ پہ بھی اور ہمارے اینڈ پہ بھی. تو ایک دم سے دروازہ کھلتا ہے, جب وہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو شہباز گل کاپی پینسل پکڑ کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ ہماری میٹنگ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جس کی کلیئرنس انہوں نے نہیں دی ہوتی, نہ ہم نے مانگی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے پارٹیسپینٹ ہی نہیں ہوتے. تو وہ جب وہ ڈسپلیئر شو کرتے ہیں اور جو ہماری ڈسکشن تھی وہ وہاں سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا. اور میں بعد میں جو ہے وہ فیل کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے نا, کہ ہی ڈڈ ناٹ لائک دس نا. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے وائلیٹ کی ہے اپنی جو پیپر ڈاکومنٹیشن ہم کرتے ہیں. تو دین ہی سیڈ کہ آئی ول ناٹ
ٹیک ہم آن بورڈ کہ میرے ساتھ اس کو میں نے کام نہیں کرنے دینا، کیونکہ یہ کسی صورت بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے. اور مجھے یہ ان کے الفاظ تھے کہ وہ آیا اس لیے تھا کہ بھی مجھے کور کمانڈر کے ساتھ میری کیا بات چیت ہونی ہے اور میں کیا کہنا ہے اور کیا، اور جو میرے سیکرٹ تھے صوبے کے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. میں نے اس لیے اس کو پھر یہاں سے فارغ کر دیا. یہ ان کی سٹوری تھی. اچھا. پھر جب یہ ادھر گئے ہیں تو ادھر پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ گئے ہیں تو مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نا ان کو وہ کریں، اپنا ایڈوائزر لگا لیں. اچھا. انفارمیشن منسٹری میں نا میں نے ان کا ایک لیٹر بنا کے میں نے پی ایم کو دکھایا. انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفائی کر دیں کہ منسٹر کا ایڈوائزر اور نیریٹو بلڈنگ، کہ جو ہمارا نیریٹو بنے اس کو یہ دیکھ لیا کریں. تو جب وہ میں کرنے لگی تو مجھے اعظم خان کا فون آ گیا، کیونکہ وہ میرے سیکریٹری نے نوٹیفائی کرنا تھا. اچھا. تو اعظم خان نے میرے سیکریٹری کو فون کیا کہ یہ نوٹیفیکیشن نہ نکالیے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلا ہے شہباز گل کو، تو ہی از انائڈ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر اپنا سپوکس پرسن لگائے، مجھے منسٹر کا ایڈوائزر نہ لگائے یا منسٹر کا سپوکس پرسن نہ. تو ابھی آپ اس نوٹیفیکیشن کو نہ نکالیں. اچھا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بس وہ آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد جب پرائم منسٹر آفس میں ہم نے جانا، آپ کو اگر یاد ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف پہلا ٹویٹ جو ہے وہ شہباز گل نے کیا تھا. بالکل. اور وہ کیوں کیا تھا کہ آئی ریفیوزڈ کہ میں نہیں کروں گی. اچھا. شہباز گل صاحب نے جب آپ نے یہ ساری ٹویٹ کی تھی، اس کے رپلائی میں آپ کو کہا تھا کہ 100 پیزے کھلائے، یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ 100 پیزے اور کچن چلتا ہے پیسوں سے، یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے 100 پیزے والا رشوت لی تھی 100 پیزے آپ نے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے پیزا کھاتی نہیں ہوں. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ کوئی انسان 100 پیزا کھا سکتا ہے. اس کو بیوقوف کو یہی نہیں پتا کہ منسٹر کا اور منسٹری کا جو ایک ڈومین ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ گورننس کا سٹرکچر اور چین آف کمانڈ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے 7 فیڈرل منسٹریاں ہیڈ کی ہیں، اور اگر میں نے کھانے ہی تھے بیٹے تو پیزے کی کرپشن کرنی تھی. اچھا. مجھے شہباز گل صاحب کی بات ہوگی. فواد چودھری صاحب نہیں نظر آ رہے استحکام پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہے، بظاہر کہیں پہ نہیں ہے استحکام پاکستان چھپتے پارٹی بھی میں. نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہی اسٹریٹجی ہے ان کی کہ وہ گراؤنڈ میں مڈل میں کھیل رہے ہیں. ان کو پول سمجھ نہیں آ رہا کہ گول کدھر کرنا ہے، تو ابھی گراؤنڈ کے اندر ہی ڈرل کر رہے ہیں. تو میرا حال ہے جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا پول کون سا ہے، کہاں گول ڈالنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران ریاض خان کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھوں گی کہ کدھر، کیونکہ میری کسٹڈی میں تو نہیں ہے. منظر سے کیسے غائب ہو گئے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو میں سن رہی ہوں کہ کسی آپ کے چاہنے والوں میں سے کسی نے ان کو جو ہے وہ اسکیپ کیا، کیونکہ جو رپورٹ میں نے آئی جی کی پڑھی ایک کورٹ میں یا اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے تو جن کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جلدی منظر عام پہ آ کے بتا سکیں کہ وہ کدھر تھے. کوئی آواز بھی نہیں بلند کر رہا ہے عمران ریاض خان کے لیے، نہ صحافی برادری میں سے کچھ زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، نہ سیاستدان. دیکھیے وہ تو پی ٹی آئی کو بولنا چاہیے، ان کے لیے جن کے لیے وہ بولتے تھے. اچھا. ان کو بولنا چاہیے نا جن کے لیے وہ بولتے تھے. لیکن جو چورن وہ بیچ کے تو کروڑوں روپے کماتے تھے. پاکستان اینٹی پاکستان اگر کوئی چورن بیچتا ہے، آپ آج اینٹی پاکستان بولنا شروع کریں، را اور موساد CIA آپ کی سارے وہ شیئر کریں گے کہ پاکستان کے اندر سے دیکھیں کیا آوازیں آ رہی ہیں. تو جس سے مشہور ہونا ہے وہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر. الیکشن کب تک دیکھ رہی؟ الیکشن جو ہے وہ یقیناً رائے شماری بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن رائے شماری جو ہے اس کے ساتھ امپورٹنٹ لوگوں کی 2 وقت کی روٹی بھی ہے. لوگوں کو اس وقت جو بے روزگاری، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے چھٹکارا بھی چاہیے اور الیکشن بھی چاہیے، اور دونوں کو پیرالل ساتھ ساتھ چلنا. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو آئین کے تحفظ کے لیے استحکام پاکستان پارٹی سڑکوں پر آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
استحکام پاکستان پارٹی ہر وہ کام کرے گی جو آئین کے ساتھ جڑا ہے، جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ حلقہ بندی اور نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندی کا اور ووٹر لسٹوں کا اندراج جو ہے وہ ضروری اور آئینی پہلو نہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کی مخالفت کرتے۔ جب تک یہ آئینی راستہ اختیار کر کے الیکشن کمیشن ایک آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔